پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تمام انبیاء کرام جنت میں جائیں گے، تمام انبیاء کرام جنت میں جائیں گے۔ سب نبیوں کے بعد میں 40 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی ہیں، نبی تو جنتی ہیں، حساب و کتاب کے بغیر جنتی، نبی بغیر حساب و کتاب کے جنتی۔ مگر ہر نبی غریب ہوئے، کوئی نبی مالدار نہیں تھے۔ جتنے انبیاء آئے 1,24,000 سب غریب ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ غربت سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر غربت بری ہوتی، غریبی اگر اچھی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو کیسے دیتا؟ کوئی نبی مالدار نہیں گزرے، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ آپ نے مانگا تھا اے اللہ مجھے نبوت بھی دے، بادشاہت بھی دے، تو اللہ نے آپ کو بادشاہت دی۔ اب دی تو ایسی دی کہ فرشتے بھی تابع، جنات بھی تابع، انسان بھی تابع، چرند پرند بھی تابع، سمندر بھی تابع، ساری مخلوق آپ کے تابع۔ ایسی بادشاہت اللہ نے حضرت کو عطا فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کل نبیوں کے بعد 40 سال کے بعد جنت میں جائیں گے۔ ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، ہر نبی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاتے ہیں، مگر چونکہ مالدار تھے، ان کے شان، ان کی عظمت کے اعتبار سے سوالات ہوں گے۔ ہمارے جیسے سوالات نہیں، ہم لوگوں کو پیٹھ پہ مار کے، گردن پہ مار کے سوال کرتے، دوزخ میں ڈال کے سوال کرتے۔ نبی سے بھی فرشتے سوال کریں گے عزت و اکرام کے ساتھ۔ کل نبیوں کے بعد 40 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ یہ سرکار فرما رہا ہے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، کوئی قصہ نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب غور کریں، نبی کے پاس بھی دولت تھی تو دوسرے نبیوں کے بعد 40 سال کے بعد جنت میں جا رہے ہیں۔ پھر انسانوں کے پاس، ظالموں کے پاس، حرام خوروں کے پاس جب دولت رہے گی تو وہ کہاں سے جنت میں جائیں گے؟ تصور بھی مشکل ہے جناب جنت کا۔ حساب و کتاب تو ہوگا مگر راستہ دوزخ کا ہوگا۔ بہرحال عرض کرنے کا، میں ساری بات کا خلاصہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے حاضرین، ہر آدمی دولت کو پسند کرتا ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ غربت کو پسند کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے غربت کو پسند کرے۔ حاضرین، یہ دو عادتیں، دو کیفیتیں، دو مقامات غریبوں کو جو دیے جاتے ہیں، اگر وہ اپنی غربت پر صبر کرے، شکایت نہ کرے، غریب رہنا چاہے، غریب غربت پر صبر کرے، غریب غربت پر شکر کرے، غریب اپنی غربت کو گلے سے لگا لے، تو اسے 3 نعمتیں دی جائیں گی۔ وہ 3 نعمتوں میں سے ایک نعمت جو 2 اوپر بیان کر دی گئی، ایک تو یہ کہ وہ مالدار سے 250 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے 500 سال پہلے جائیں گے۔ خیر جو بھی مرحلہ ہو، اب تیسری جو نعمت اسے بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الفقیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مخلصا، جب کوئی غریب، فقیر، تنگ دست، ناتواں جب یہ پڑھتا ہے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیوں پڑھتا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ پڑھنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی غریب پڑھتا ہے، اس کے بعد فرمایا حضور نے کہ اگر وہی کلمہ، اس کو جو ثواب ملتا ہے ملتا ہے، مگر وہی کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ مالدار آدمی مخلص صرف اللہ کے لیے پڑھے تو وہ ثواب نہیں پا سکتا جو غریب کو ملتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ غریب تسبیح پڑھے تو الگ ثواب، مالدار تسبیح پڑھے تو علیحدہ ثواب، غریب نماز پڑھے تو ثواب علیحدہ، مالدار نماز پڑھے تو ثواب علیحدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالدار نعمتوں میں رہ کے پڑھ رہا ہے، غریب غربت میں، مصیبت میں، مشکلات میں رہ کر عبادت کر رہا ہے، اس لیے اس کا درجہ الگ ہے۔ یہ غربت کی دولت کہاں ملتی ہے؟ دولت دنیا کی مل جاتی ہے مگر غربت تو تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی، اسی لیے غربت کو پسند کرنا چاہیے۔